انتقال ہو گئے، اچانک انتقال ہو گئے، لیکن میری والدہ جب دنیا سے جانے لگی انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی۔ آقا اب تو وصیت بھی نہیں کی، کیا کروں؟ یا رسول اللہ اس سے یہ حدیث واضح لفظوں پہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم صدقہ خیرات کریں کیا ہم کریں گے ہمیں بھی کوئی اجر ملے گا؟ پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ میت والے کو جب دنیا سے چلا جاتا ہے ان کو ایصال ثواب کرو تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر ہم ایصال ثواب کریں کیا ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تصدق قبل اجرا ان تصدق علیہ، فرمایا کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے ان کا اجر تمہیں بھی ملے گا، ان کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلخانی 30ویں کے اندر 43ویں کے اندر یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سرکار سے ثابت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اٹھائیے مولا علی قاری کی کتاب حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں۔ مولا علی قاری ہدایت کے حرمین کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یہ حدیث جامع الحدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، جی یا رسول اللہ، فرمایا ابو ذر غفاری کھانا لے کے آؤ۔ جب کھانا لا کر سامنے رکھا جیسا آج ہم رکھتے ہیں اسی طرح ابو ذر غفاری کو کہا جب وہ کھانا لے کے آئے فرمایا کھانا سامنے رکھو، کھانا سامنے رکھا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے تلاوت کرنے کے بعد جس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ہم مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی ہے۔ یہ مولا علی قاری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ہدایت کے حرمین کے اندر۔ لیکن مصطفیٰ کا بیٹے کا وصال ہو تو مصطفیٰ تلاوت بھی کریں اور قرات ایصال ثواب ختم بھی دیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں۔ پتہ چلتا ہے ایصال ثواب کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے تو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تو آئیے اسی طریقے دنیا کے اندر انسان آتا ہے، دنیا سے ہر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تمام تر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتی ہیں، یاری ہے، دوستی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ختم نہیں ہوتا تو وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو آئیے حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن البتہ 3 اعمال ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یہ وہ صدقہ جاریہ اگر اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کیا، چاہے پانی کا نلکا لگوا دیا، چاہے کسی غریب کی مدد کی، چاہے کسی طریقے کے ساتھ اچھی اعمال کے اندر صدقہ و خیرات کیا، یہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت مر بھی جائے تب بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ علم صالح، اگر اس بندے نے کسی کو علم سکھا دیا، اگر کسی نے کسی کو ہنر سکھا دیا، اگر وہ کوئی ایسا کام ہے تعلیم دے دی، اگر کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا دیا، اگر وہ کام کرتا رہے گا تجھے دعا دیتا رہے گا تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا وہ نیک اولاد، اگر نیک صالح اولاد ہو اپنے باپ کے ہاتھ اٹھا کے، والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو خالق کے کائنات اس بندے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن پاک کے اندر خالق کے کائنات نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا بندے پوچھ دے نہیں سالے ثواب نہیں، میں کہنا بندے خدا دیا نماز پڑھ دیں رب دے گھر دے اندر، چاہے گھر دے اندر نماز پڑھ دیں، نماز تو پڑھ دیں تیرا باپ زندہ،
پھر بھی دعا کر رہے ہیں. اگر باپ مر جائے تو دعا کر رہی تھی, لیکن باپ زندہ بھی ہے پھر بھی کہنا مالکا میری اولاد دی بھی خیر ہوئے, میرے ماں باپ دی بھی بخشش ہو جاوے, انہاں نوں بھی بخش دے. میں کہنا زندیاں واسطے بھی دعاواں کرے نماز دے اندر تے بال کمیں کئی سالے ثواب نہیں. خدا دی قسمیں نماز پڑھ دیو سالے ثواب کر دے. نماز تو باہر ہو جے مصطفیٰ دی سنت واضح لفظاں دے اندر سالے ثواب کرنا مصطفیٰ دی سنت.